بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے 5 ایسے نظام میں آپ کو بتاؤں گا جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، کیونکہ جب تک کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا پورے ٹاپک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو کوئی میٹیریل دے کے نہیں بھیجا کہ جی یہ میٹیریل ہے یا یہ پروڈکٹ ہے، یہ سروس ہے، یہ فلاں کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایسا نہیں اللہ رب العزت نے دیا، ٹیکنالوجی نہیں دی، کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ نظام دیا، ایک سسٹم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پوری دنیا سسٹم سے کنٹرول ہونی ہے، چیزوں سے کنٹرول نہیں ہونی۔ وہ چاہے پروڈکٹ ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ ایٹم بم ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز ہے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ دوسرے لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلحے کی بیس پہ دوسرے لوگ کنٹرول کرتے ہیں، ہمیں یہ آتا ہے کہ میٹیریل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو میٹیریل دے کے بھیجتے، ٹیکنالوجی دے دیتے، اور اللہ رب العزت نے دے کے دکھائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو کیسی کیسی اللہ نے معجزے دیے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ایسی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں آنے والی، کہ 60 ہزار لوگوں کا جو تھا وہ تخت جو ہواؤں میں اڑتا تھا، اور بہت سارے معجزے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو ایک سسٹم دے کے بھیجا ہے۔ سسٹم سے کنٹرول ہوتا ہے سب کچھ۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے 5 ایسے سسٹم بنائے ہیں پوری دنیا نے جن کی وجہ سے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور ایک گورنمنٹ جب بنتی ہے، ایک کنٹری یا ایک بادشاہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا ایک مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ویلتھ کو، اکانومی کو کنٹرول کر لوں، اور زیادہ سے زیادہ جو میری اپنی ریاست کے اندر لوگ ہیں یا آس پاس لوگ ہیں ان کو میں کنٹرول کر لوں۔ یہ 2 مقصد کے لیے ریاست بنتی ہے، اس 2 مقصد کے اوپر بادشاہ اور اس کی پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں کہ پوری دنیا کی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے دوسروں کو کنٹرول کرنا، انسان کی فطرت ہے ہر چیز اپنے قبضے میں لینا، انسان کی فطرت ہے کہ میری اتھارٹی رہے، میرے کنٹرول میں رہے، میں ہی سب کے اوپر حاوی رہوں۔ تو اس فطرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو نظام دیا ہے وہ بھی یہی دیا کہ سسٹم بنا کر چلو گے تو کنٹرول تمہارا ہوگا، تم زمین کے خلیفہ بن جاؤ گے۔ اب ذرا 5 جو ہے وہ سسٹم سمجھیں، نظام کو سمجھیں جو دنیا نے مختلف ناموں سے بنائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو یہاں سے پکڑ کے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جو نظام بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے یہودیوں کے پیچھے کنٹرول، جتنی رسیاں ان کی ہیں نا، اور سٹیئرنگ اور ریس اور یہ سب کچھ یہودیوں کے پاس ہے۔ پہلا جو نظام ہے وہ ہے اکنامک سسٹم کے لیے IMF اور ورلڈ بینک۔ یہ جو نظام ہے یہ کیا کرتا ہے، ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کو قرضے دو، اور جو غریب لوگ ہیں جب وہ، یا ملک ہیں جب ان کو قرضوں میں پکڑے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنا، اپنی پالیسیاں بنانا، اپنے نظام بنانا وہ آسان ہو جائے گا۔ اب یہ جو دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اب ہماری، آپ پاکستان کی یا دوسرے کنٹریز کی مثال لے لیں کہ وہ پہلے قرض لیتے ہیں، لیکن شرطیں جو ہوتی ہیں نا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، وہ IMF دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام اپنے ملک میں کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کو پیسہ دینے میں پرابلم نہیں ہے، لیکن اپنا قانون یا اپنا نظام وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سب سے پہلے بینکنگ سسٹم آیا، بینکنگ سسٹم نے آپ کی ساری اکانومی کو کنٹرول کیا، سود کے اوپر لگا دیا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں وہی جو IMF کا کنسیپٹ ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہر شخص تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ گاڑی بھی سود پہ لے لو، قرضے پہ لے لو، آپ جو ہیں وہ گھر بھی قرضے پہ بنا لو، آپ جو ہے زمین پہ بھی قرضہ لے لو، آپ اپنے لیے بزنس میں بھی قرضہ لے لیں، آپ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی قرضہ لے لیں۔ تو مختلف قرضوں کی کنڈیشن میں ہر شخص کو اسی نظام کے اندر جکڑ دیا۔ تو IMF اور ورلڈ بینک کا یہ کام ہے، یہ ایک واحد ادارہ ہے جو اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بینکنگ سسٹم بنا دیں۔ جب اسٹیٹ بینک، اور انہوں نے اسٹیٹ بینک کو پکڑ لیا، اسٹیٹ بینک دوسرے بینک کو کنٹرول کرتا ہے، اور باقی سارے بینک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کی ہر بندے کی سیلری بھی بینک کے تھرو آئے۔ حالانکہ بینک کو اس کا کیا فائدہ ہے، بینک تو سروسز دیتا ہے، تنخواہیں دیتا ہے، لیکن چونکہ کنٹرول ان کے پاس ہے، سسٹم انہوں نے بنا کے دیا ہوا ہے، تو اکانومی ساری کی ساری ان کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا جو نظام ہے وہ ہے ہمارے پاس UN کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ UN جو ہے وہ امن کے لیے ہے، وہ ایک ایسی یونائٹڈ نیشن کی فورس ہے جہاں پہ پوری دنیا کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں یہ فارمولہ اللہ رب العزت نے دے دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔
اب جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یاد رکھیے یہ جو دنیا کا ایک پورا سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، سارے ملک مل کے فنڈنگ کرتے ہیں اور فنڈنگ کر کے ایک UN کی ایک فورس بناتے ہیں، اور وہ فورس جہاں جہاں ظلم ہوگا، جہاں جہاں زیادتیاں ہوں گی، ہم وہاں پہ وہ فوج بھیجیں گے اور وہ لوگوں کی مدد کریں گی اور ملکوں کی مدد کریں گی۔ کہنے میں تو یہی ہے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ 7 ایسے ملک ہیں جو ویٹو پاور رکھتے ہیں۔ اب وہ ویٹو پاور کیا ہے کہ جب وہ کسی بھی بات کو کہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا، UN چاہتی ہے، ایک ادارے میں ایک بات آئی ہے کہ جی فلاں جگہ جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے 2 ملکوں کا، تو ہم چلتے ہیں وہاں پہ صلح صفائی کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا اس کا ساتھ دیں گے، اس کے کنٹری کے تھرو جائیں گے اور وہاں پہ ان کو کنٹرول کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک ویٹو کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں یہ مانتا۔ کوئی بھی ایسی کیس جاتا ہے UN کی، قرارداد پیش ہوتی ہے، کوئی انڈیا چلا جاتا ہے، پاکستان جاتا ہے، کشمیر کے لیے جاتے ہیں، فلسطین کے لیے جاتے ہیں، عراق کے لیے جاتے ہیں، تو UN کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں ہم کریں گے۔ آپ پوری پچھلی ہسٹری دیکھ لیں، جب سے UN قائم ہے انہوں نے امریکہ کے مفاد کے لیے کام کیا۔ تو UN ایک ایسا سسٹم ہے جو لوگوں کو امن کی بات بتاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی فلسطین کے لیے امن کے لیے نہیں پہنچا۔ فلسطین میں وہ کشمیر میں امن کے لیے نہیں پہنچا۔ 80 سال سے لوگ مر رہے ہیں، وہ کس کا قصور ہے؟ پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، کیوں ہے؟ لیکن لوگ مر رہے ہیں، وہ نہیں آتا ثالثی کے لیے۔ قراردادیں پیش ہو رہی ہیں، جاتے ہیں، وہ فائلیں اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں ہر سال، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ عراق میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، کہ چیچنیا میں دیکھ لیں آپ جو ہیں، یہ مصر میں اور اس میں شام میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ یہی، جہاں مسلمان مرے گا UN کبھی نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جو ملک ان کو تھوڑا سا آنکھیں دکھائی ہے، ان کے کنٹرول سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو UN کے ذریعے اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے اور اس کے لیے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، جس طرح ابھی افغانستان میں ہو رہا ہے۔ کوئی ملک تسلیم نہیں کر رہا، کوئی ملک ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہا، بچے بھوکے مر جائیں اور عوام ان کی بھوکی مر جائے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، تو UN جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے ان کے ساتھ تجارت کی جائے، ان کے ساتھ لینا دینا کیا جائے، ان کو جو چیزیں کی ضرورت ہے ان کو دی جائیں، جو ان سے ہم لے سکتے ہیں وہ لے لیں۔ یہ سارا کچھ UN نے بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایسا سسٹم ہے جو آپ کی شارک کو بند کر دیتا ہے، جو آپ کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے جس کا کنٹرولر بظاہر امریکہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے بٹن جو ہیں اس کا، وہ سارا کا سارا یہودیوں کے پاس ہے۔ اگلا جو نظام ہے وہ ہے ہمارے پاس WHO کا۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہلاتی ہے، اور آپ دیکھ لیں ہیلتھ کے لیے انہوں نے کوئی میڈیسن نہیں بنائی، ہیلتھ کے لیے انہوں نے کوئی علاج ٹریٹمنٹ نہیں بنایا، ہیلتھ کے لیے انہوں نے کسی قسم کے سینٹر نہیں بنائے ہوئے۔ یہ ایسا ادارہ ہے، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ بھی یہودی ہے۔ یہ ایسا ادارہ ہے جو آپ کی جو مختلف بیماریاں انٹروڈیوس کراتے ہیں، مختلف بیماریاں انٹروڈیوس کرانے کے بعد لوگوں کو ان بیماریوں کی میڈیسن سیل کرواتے ہیں۔ اب میڈیسن اپروو ہوگی، سب سے پہلے بیماری کی نومینیشن ہوتی ہے کہ یہ فلاں ڈیزیز آ گئی۔ آپ کرونا کی مثال لے لیں، جی کرونا آ گیا، WHO نے اس کو کہا کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ ایک نئی بیماری آ رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ویکسینیشن کرانی ہے، ویکسینیشن دینی ہے، ٹریٹمنٹ دینا، پوری دنیا میں کہا نہیں کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، آپ کہیں کسی کو ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ کون بول رہا ہے؟ WHO کہتا ہے کوئی۔ تو انہوں نے پہلے اپنا ایک امیج بنایا، اپنا کنٹرول حاصل کیا کہ ہیلتھ کے بارے میں جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے۔ ساری دنیا نے ان کو مان لیا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اپنا کام، اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مائنڈ سیٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سارے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب WHO آپ کی ویکسینیشن کی اپروول وہ دے گی۔ سب سے پہلے بڑے بڑے جو اس کے اپنے الائز تھے ان کو انہوں نے ساتھ میں لایا، ان کی میڈیسن یعنی ویکسینیشن کو اپروو کرایا، پوری دنیا میں سیل ہوگی۔ آہستہ آہستہ اب دوسرے لوگ اپروچ کر رہے ہیں تو ان کی بھی اپروول ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو WHO بیماریاں کا بتاتا ہے، WHO اپروول دیتا ہے کمپنیوں کو کہ آپ سیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، WHO افراتفری اور قیاس پھیلاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے،
پوری دنیا کی سائنس کہتے ہیں جی بہت چاند پہ اور مارس پہ پہنچنے والے ہیں، اور ابھی تک شوگر جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے دوائی کھلاتے ہیں، کیونکہ کمپنی چاہتی نہیں ہے کہ وہ دوائی ختم ہو جائے یا یہ بندے ٹھیک ہو جائے ہماری دوائی بکنا بند ہو جائے، نہیں، وہ نشے کی طرح ساری لائف کے لیے اس پہ لگا دیا۔ اب یہی کنسیپٹ جو ہے وہ بلڈ پریشر کے لیے، یہی کنسیپٹ جو ہے دوسری بیماریوں کے لیے، یہی کنسیپٹ تھائرائیڈ کے لیے، لائف ٹائم کے لیے آپ کو کھاتے رہنا ہے۔ تو کرونا کی بھی یہی صورتحال ہونے والی ہے، تو یہ سارا کا سارا کنٹرول WHO کرتا ہے۔ اگلا جو ایک ادارے ہے وہ نظام ہے، آپ یوں سمجھیں کہ وہ ہے ہیومن رائٹس کا۔ ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں ہم لوگوں کی اور انسانوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت فارمولہ دے چکے ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور یہ پوری دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیومن رائٹس والے بھی یہی کام کرتے ہیں، جو چیزیں امریکہ یا یہودیوں کے مفاد کی ہوتی ہیں اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں، دوسرے بات نہیں کرتے۔ فلسطین میں کوئی مرے گا ان کو کوئی ہیومن رائٹس یاد نہیں آئیں گے، آپ شام میں مر رہے ہیں لوگ ان کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آ رہے، برما میں قتل و غارت ہوئی ہے ان کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آئے، پوری دنیا کے اندر زنا ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر سیم جینڈر جو ہے آپس میں جو ہے شادیاں کر رہے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر سے کنسیپٹ ہے کہ بھئی یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے، تو جو چیزیں یہودی اور امریکہ دیتا ہے وہ ہیومن رائٹس کے مطابق سمجھی جاتی ہیں۔ باقی پوری دنیا میں کوئی مرے، اور صومالیہ میں دیکھ لیں آپ کی ایک ایک کمپنی نیسلے جو ہے وہ کتنے ملین آف ٹنز جو ہے وہ اپنی جو ہے دودھ اور خشک دودھ اور یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں سمندر میں ضائع کر دیتی ہے، اگر سیل نہ ہو وہاں نہیں پہنچائیں گے، صومالیہ میں نہیں پہنچائیں گے، غریب ملکوں میں نہیں پہنچائیں گے، غریبوں کی جو بستیاں ہیں یا ایریاز ہیں وہاں پہ پانی نہیں لگ رہا آج تک۔ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے ایریا ہیں پانی کی سیوریج نہیں دی پہنچائی، اور آپ جو ہیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا وہ جو نعرہ لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے، وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو اکانومی کو ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کے نام پہ مختلف ایلیگیشنیں لگاتے ہیں، اپنے مطالبات مانتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے۔ آخری جو نظام ہے وہ ہے میڈیا کا۔ میڈیا یاد رکھیں بہت سارے لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہت سارے لوگ ان کی بولیاں بولتے ہیں۔ میڈیا نے یہ ان کی زبان ہے، میڈیا ان کی زبان ہے، جو جس ٹاپک پہ وہ چاہیں گے اس ٹاپک پہ لوگ بولیں گے، جس پہ وہ نہیں چاہتے آٹومیٹکلی ایسا سسٹم بنتا ہے کہ وہ میڈیا سے ہٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں افغانستان کی فتح کے بعد تقریباً 1-1.5 مہینہ تو ڈسکشن رہی ہے، ابھی افغانستان پوری میڈیا سے غائب ہو گیا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں لوگ کتنے پریشان ہیں، ان کے مسائل کیا کیا ہیں، انہوں نے کیسے سیکیورٹی اور امن قائم کیا ہے، ان کی گورنمنٹ کتنی سٹیبل ہے، کتنا اتحاد ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے، سارا کا سارا ایک دم سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو میڈیا کے ذریعے سے وہ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ میڈیا کو کہتے ہیں جب بھی کوئی پالیسی نئی چینج لانی ہوتی ہے، جیسے امریکہ نے 9/11 کے بعد اٹیک کرنے تھے افغانستان کے اوپر، تو سب سے پہلے اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میڈیا وار ہمیں کرنی ہے۔ وہ میڈیا وار کیا ہے؟ کوئی ٹی وی سے، کوئی یوٹیوب سے، کوئی فیس بک سے گولیاں تھوڑی نکلنی تھی، میڈیا وار یہ تھی کہ لوگوں کا کنسیپٹ چینج کیا جاتا۔ تو یہ وہ نظام ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان بے بس اور مجبور نظر آتا ہے، یہ وہ سارے کے سارے نظام ہیں جن کی وجہ سے ہمیں زبردستی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بغیر کسی بیماری کے ایک جھوٹ کی وجہ سے زبردستی ہمیں ویکسینیشن کے نام پہ ٹیکے لگا دیے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ پہلے تو ہمیں جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا ہم پاگل ہیں، بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، اب 2 سال سے کسی کو کوئی بیماری نظر نہیں آئی، لیکن زبردستی سارے کام کروائے گئے ہیں۔ تو ان نظام کی وجہ سے ہم سارے جکڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں شاید نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے لیے کام کریں۔ یاد رکھیں یہودی ہمیشہ وہ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مذہب کے لیے کام کرتا ہے، ہر یہودی گریٹر اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے۔ مسلمان اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے اسلام کے لیے کام کرنا ہے، نہ وہ اسلام کے لیے کام کرتا، نہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کرتا، نہ اپنی قوم کے لیے کام کرتا، وہ صرف اپنے لیے کام کرتا ہے، اور وہ بس اپنے میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا بزنس، اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان ساری دنیا میں مار کھا رہا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، پہلا نظام جو WHO کا ہے، وہ آپ کے یوں سمجھیں کہ
آپ کا انجیکشن ہے، جب مرضی وہ انجیکشن لگا کے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں۔ دوسرا نظام جو ہے وہ UN کا ہے، سیکیورٹی کے نام پہ آپ کو تھریٹ دے کے رکھتے ہیں۔ تیسرا نظام جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کا، جو آپ کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ چوتھا نظام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ہے، جو ہیومن رائٹس کی بات کر کر کے آپ کو دوسروں کے نیچے پھینک دیتے ہیں، اور جب آپ مریں گے، آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ کے لیے کوئی نہیں کام کرے گا۔ اور آخری نظام جو ہے وہ میڈیا کا، یہ ان کی زبان ہے، اسی کے ذریعے سے وہ بولتے ہیں۔ بہرحال ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ کریں، اور ان نظام سے کے مقابلے میں اپنا کوئی سسٹم لے کر آئیں، تو پھر ہم انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔